امام زمانہ کی سلامتی کے لیے منتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان سید الشہداء ایام عزا ہیں، اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خدا نے توفیق عطا فرمائی۔ سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ امام اسی مقصد کے لیے مدینہ چھوڑتے ہوئے مکہ اور پھر مکہ میں احرام کو بھی توڑتے ہوئے کربلا پہنچے۔ امام کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے دین کو قائم رکھا جائے۔ مسلمان اس وقت تھے، ایسا نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے مگر خدا کے نمائندے کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ خدا کا وہ نمائندہ کہ جسے خدا نے لوگوں کے درمیان میں بھیجا ہے، وہ جو حجت پروردگار ہے، وہ جس کے وجود سے کائنات فیض حاصل کر رہی ہے، لیکن جب لوگ اسے چھوڑ دیں اور ظاہری دیندار ہوں تو دین باقی نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی بیٹھنے والا شخص یزید جو فاسق اور فاجر، جو کہ خود حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا، امت پوری خاموش تھی۔ امت نہ جانے کس خوف کے چکر میں، یا یوں کہیں کہ امت سے اصل اسلام کی روح نکل چکی تھی۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے اور قیامت تک کے دین کی بقا کے لیے امام حسین کربلا ہے، اور امام نے کربلا میں ایک ایسا نقشہ بنایا کہ قیامت تک اب جب بھی کوئی ظلم کے مقابلے میں آئے تو اسے حسینیت سے ٹکرانا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جان محترم کہ ہم اپنی زندگی میں دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں دین کتنا ہے۔ اصل تو یہی ہے، امام کو یاد کرنا یعنی دین کو قائم رکھنا۔ امام کربلا آئے، امام نے کربلا میں ساری قربانی دے دی۔ دین کی قربانی کے بعد آپ نے دیکھا اسیر ہو گئے، کوفہ اور شام کی مصیبتوں کو برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد اسی دین کو بچایا۔ امام ہوتا ہے
چاہے وہ کربلا میں سر کٹوا دے، چاہے کوفہ اور شام میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں بنوا دے، امام بہتر جانتا ہے کیسے دین کو بچانا ہے۔ ہمارے وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمیں اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈنا ہے۔ ہم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ کربلا میں لوگ کیوں نہیں آئے، کوفہ میں لوگ کیسے تھے، بصرہ میں لوگ کیسے تھے، مدینہ میں لوگ، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا 2025 حیدرآباد تم نے امام کے لیے کیا کیا؟ ظہور امام زمانہ بلند تر سلوہ عزیزان محترم، جو لوگ کربلا پہنچے وہ اپنے امام کو پہچان چکے تھے، انہوں نے اپنے امام کو پہچان لیا۔ اسی وجہ سے شب عاشور امام نے شمع کو گل کیا اور 3 دفعہ اور کہا کہ رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میں بیت بھی ہٹاتا ہوں، میں تمہیں جنت کا مقام بھی دکھاتا ہوں، مگر کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچان چکے تھے۔ اور یہی فرمایا حضرت عقیل کے بھائیوں نے، ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی گویا بدن کٹ جائیں مگر امام بچ جائے۔ یہی وجہ تھی نا، کوئی نہیں بچا، جو بچے وہ مصلحت پروردگار تھی، خود امام بچے، کیونکہ بہرحال امامت کو آگے چلانا تھا۔ لیکن جتنے بھی صحابی تھے، اصحاب تھے، بنی ہاشم تھے، سب نے اپنے آپ کو امام کے وجود پہ قربان کر دیا۔ تو مقصد کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ کیوں قربان کیا؟ عزیزان محترم، آئیے امام کے اپنے جملوں سے دیکھتے ہیں کہ امام کون سی شرائط بتا رہے ہیں اور کون تھے جو امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کربلا بیان کرنے کا یہی مقصد ہے، کربلا کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں کہ انسان تاریخ سنتا ہے، انسان جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف بڑھتا ہے، انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، سب ثواب ہے، سب ضروری ہے۔ گریہ انسان کو پاک کرتا ہے، صرف شہداء پہ رونا انسان میں طہارت لے کر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کربلا یہ بتاتی ہے کہ تمہیں اپنے امام کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہم اپنے امام کو دیکھیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام نے جب مکہ سے اپنے احرام کو توڑا تو امام نے شرائط بیان کی۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی شرط، جو اپنے خون کا بذل کر سکتا ہے، جو اپنی قربانی دے سکتا ہے، یہ پہلی شرط۔ انسان سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اپنے آپ۔ ساری چیزیں وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا خیال رکھتا ہے۔ ظاہر میں انسان اپنا خیال رکھتا ہے، جب خدا کی طرف بھی بڑھتا ہے تو وہ خود چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں گا، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، مجھے جزا ملے گی۔ تو سب سے زیادہ انسان خود پیارا ہے، اور اپنے آپ کو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ رستے میں امام حسین کو ملے، امام سے کہا کہ مولا میرا باغ لے لے، میرے گھوڑے لے لے، میری تلواریں لے لے۔ مگر امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پہلی چیز اپنے آپ کو امام کے لیے قربان کرنا۔ تو یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ تو نہیں پتا امام کا ظہور کب ہوگا، انشاءاللہ کہ جلدی ہو۔ جو دنیا کے حالات ہیں اسے تو صرف وہی بچا سکتا ہے جو اصلی وارث ہے۔ دنیا ظاہر ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، جتنی پابندیاں، جتنی سختیاں، اور یہ آخری زمانہ ہے عزیزان محترم، سختیاں بھی آئیں گی، پابندیاں بھی آئیں گی، اور یہ ظاہر ہے سختیاں پابندیاں اسی لیے بھی آتی ہیں کہ جو لوگ حق کے راستے پر ہوتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کبھی نہیں رکی، ابھی بھی نہیں رکے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ یہ ہماری اپنی مشکلات ہیں، ہماری اپنی مشکلات۔ یہاں پر دنیا کے حالات جو بھی ہوں، لوگ تو وہ زمانے میں بھی زیارت پہ گئے جب ہاتھوں کو کٹوا کے جانا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ خدا امام کے صدقے میں راستہ، لیکن یہ ٹیسٹ ہے، یہ قوموں کا، امت کے ٹیسٹ ہے۔
اسی سے دیکھا جاتا ہے قومیں کہاں کھڑی ہیں. وہ پہلی چیز اپنی جان کی قربانی ہے. قربانی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے. انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں. مولا متقیان فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر ساری زندگی کمانے میں اور پھر جو کمایا تھا اسے اپنی صحت پہ لگا دیتا ہے. یہ زندگی یہی ہے. انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے, خود پسندی ہے اسے. بعض اوقات وہ عبادت بھی کرتا ہے لیکن خود پسندی کا شکار ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے دیر ہو گئی, نہیں پہنچا آدمی. ہر روز پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, ایک دن دیر سے پہنچا. دل میں خیال آیا لوگ کیا سوچیں گے آج میں دیر سے آیا, تو گویا وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. انسان اپنے نفس کی طرف, ذہن اس کا اپنے اندر ہے, دنیا میں بٹھا ہوا ہے. پہلی شرط یہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو, یہ آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو وجود سے باہر نکالنا مشکل کام ہے. ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہے. بچے کو پوچھو اس کی خواہش الگ, بڑے کو پوچھو اس کی خواہش الگ. علی بن مہزیار اہواز کا رہنے والا تھا. 20 سال حج کرنے گیا. 20 سال. ایک حج واجب ہوتی ہے. 20 سال کیوں گیا؟ کہا اسے پتا تھا کہ حج پہ امام آتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی حج پہ امام سے ملاقات ہو جائے گی, مگر نہیں ہوئی. 20 سال نہیں ہوئی. مایوس ہو گیا, اب نہیں جاؤں گا. پیغام آیا اس سال آ جاؤ ملاقات ہو جائے گی. پہنچا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. امام کا قاصد آیا, کہا کہ چلو امام نے بلایا ہے. کہتا خوش قسمت ہے بہرحال امام, جو امام نے جسے بھیجا وہ بھی کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. اس نے علی بن مہزیار سے ایک سوال پوچھا. کہا علی یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ امام ہمارے لیے کیا ہے. علی بن مہزیار 20 سال سے حج کر رہا تھا. جو شخص 20 سال سے آ رہا اس کے لیے امام کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب امام ہے. سب سے زیادہ. وہ سچ کہہ رہا تھا. اتنی جو اس نے, ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے لیے امام کیا ہے. دل سے پوچھیں, زبان سے نہیں. دل کیا کہتا ہے؟ جس کے لیے زندگی گزاری ہو تبھی دل سے آواز نکلے گی. امام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ صبح شام گزر رہے ہیں, امام کہاں؟ 20 سال حج کیے. کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے. امام کا قاصد تھا, عام آدمی نہیں تھا, دل دیکھ رہا تھا. کہا اگر امام تمہارے لیے محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ تو اس زمانے میں لوگ گھوڑوں اونٹوں پہ آتے تھے, گاڑی میں تو آتے نہیں تھے. تو اس نے کہیں گھوڑے باندھے تھے. جب کہا کہ چلو امام نے بلایا تو دل میں خیال آیا میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا. 20 سال دل ابھی بھی کہنا ہے. جیسے امام کی خدمت میں پہنچا, امام نے علی بن مہزیار کو دیکھا. امام نے کہا ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کتنا خوش قسمت ہے امام اس کے دیدار کے مشتاق. علی بن مہزیار نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مشتاق تھے, میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ہاں تمہارے اعمال ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکے تھے, رکاوٹ تھے. 2 چیزیں امام نے کہی کہ جس کی وجہ سے امام اس سے مل رہے. 2 چیزیں. پہلی, امام نے کہا تم نے اپنے لیے دنیا کو بہت جمع کر لیا تھا. دنیا انسان جمع کر لے, دنیا رکاوٹ ہے. دوسری شرط امام حسین نے یہی فرمائی. پہلی خون کی قربانی دے سکتے ہو, دوسری دنیا کو ترک کر سکتے ہو. دنیا کو ترک کرنے کا مقصد یہ نہیں آپ پہاڑوں میں بیٹھ جائیں.
دنیا کو ترک کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ مزاروں میں بیٹھ جائیں، ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ لیں، نا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت بتاتے ہیں کہ زاہد ہونا یعنی دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، زہد یعنی بے رغبتی ہو، رغبت نہ ہو انسان کو، انسان کشتا نہ ہو، دنیا ہو آپ کے پاس، ہر بندے کے اپنے حساب سے جو بھی دنیا ہے جیسی بھی ہے، لیکن دل دنیا میں نہ ہو۔ جس کا دل دنیا میں ہوگا وہ دنیا نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا بچے کے لیے تو شاید چھوٹی سی گاڑی اسی میں اس کا دل ہو، بڑے شخص کے لیے شاید بڑی گاڑی میں دل ہو، مگر دل پھر بھی گاڑی نہیں ہو۔ انسان بڑا ہو جائے اور دل باہر نہ نکال پائے۔ آیت اللہ قاضی فرماتے تھے نا، یہ دل خدا کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرایہ پہ مت دو۔ برائے کچھ نو دے امام زمانہ با آواز بلند ترین سلوات۔ دنیا جانے محترم، دنیا نہج البلاغہ میں دنیا کو ممدوح بھی قرار دیا، یعنی دنیا کی حمد بھی ہے اور دنیا کی مذمت بھی ہے، لیکن ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ مذمت ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، یہی مال، یہی اولاد، یہی صحت، اگر خدا کی طرف لے جائے تو نعمت ہے، اور اگر خدا سے دور کر دے تو فتنہ ہے وہی چیز۔ اب ہمارے اوپر اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، دنیا میں دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں، خدا نے موقع دیا ہے، اب یہی ہم دنیا کو کہاں لے جائیں؟ جو بیج بوئیں گے وہی نکلے گا، کھیت میں جو آپ بیج بوتے ہیں وہی نکلے گا۔ کیا بیج بو رہا ہوں میں آج، میں اپنی زندگی میں کیا ڈال رہا ہوں جو قیامت والے دن ملے گا؟ حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج بو گے وہی نکلے گا۔ تو اب میں دنیا کی چیزوں کو جو خود ختم ہو جائیں گی تھوڑے تھوڑے دنوں بعد، اس کا دل لگاؤں، یا وہ جو ہمیشہ رہنا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں بقا ہے۔ میں آخرت کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوں اس دنیا سے یا نہیں؟ جانا اسی دنیا سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں، میں کہیں چلا، نہیں، یہی دنیا ہے جہاں پر انبیاؤں نے سجدے کیے ہیں، یہی دنیا ہے جہاں پر انبیاؤں نے حمد و ثنا کی ہے پروردگار کی۔ دنیا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن دنیا میں دل نہ ہو۔ ترک دنیا یہی ہے کہ کیا امام نے کہا نا، دنیا کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، یہی چیز ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں پریکٹس ہے کہ نہیں؟ آج ہماری توجہ خداوند متعال کی طرف ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی مثال ہے، انسان سو رہا ہے، تھکا ہوا ہے، شاید شدید سردیاں بھی ہوں اور فجر کی اذان ہو، تو آپ خود سوچیں انسان تھکا ہوا ہے، ماں بھی رحم کرتی ہے بچے پہ، بیٹا تھکا ہوا ہے کوئی نہیں، سونے دو، ہوتی، لیکن بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بندہ جو اپنی نیند نہ چھوڑ پائے وہ امام کے لیے جان نکالے گا، جو اٹھ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ پائے وہ امام کے لیے قربانی دے گا۔ پریکٹس یہی ہے، کوئی ہمیں تھوڑی الگ سے امتحان میں یا کوئی ٹیسٹ تھوڑی ہے میڈیکل کا یا CSS کا تو آپ کا پیپر ہوگا، پیپر یہی چل رہا ہے، یہی پیپر ہے، یہ زندگی ہے، یہی امتحان ہے، اسی میں چیک کیا جا رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ میر داماد ملا صدرہ جو بہت بڑے فلاسفر تھے، ان کے استاد تھے، انہی کے بارے میں کہتے ہیں، ہم کے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، اصفہان میں مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اس وقت اصفہان میں جو سلطان تھا اس کی بیٹی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئی، ناراض ہو کے چلی گئی،
بڑا ڈھونڈا انہوں نے، رات کو بیٹی نہ ملی۔ دوسرے دن صبح ہی دیکھا بیٹی خود گھر آ گئی۔ گھر والوں سے پوچھا سلطان نے بیٹی کیسی ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا بیٹی کو بلاؤ۔ کہا بیٹا کیوں چلی گئی؟ کہا ناراضگی ہو گئی تھی، بس میں ناراض ہو گئی۔ کہاں گئی؟ کہا برات کا ٹائم تھا، بازار میں گئی، خالی تھا، دکانیں تو بند تھی۔ کہا پھر؟ کہا ایک دروازے سے کھلا ہوا تھا، روشنی آ رہی تھی۔ کہا میں وہاں چلی گئی، دیکھا تو ایک حجرے میں ایک لڑکا ایک شمع جلائے پڑھ رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے اس کو بولا مجھے سلطان کی بیٹی ہوں۔ مجھے بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا مجھے رات گزارنی ہے۔ کہا گزار۔ کہا بیٹا پھر کھایا کیا؟ کہا ایک پیاز تھا اور ایک روٹی تھی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے بعد اتنا ہی کھانا تھا بس۔ کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا رات کو؟ کہا نہیں، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ کہا کہ اس طالب علم کو بولا، اس سے پوچھا تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب پہلے آئی تو میری نگاہ پڑی۔ کہا پھر ساری رات تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا نہیں؟ کہا کہ رات کو شیطان وسوسے کرتا تھا، لیکن جب بھی وسوسے کرتا تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ جہنم کی آگ بہت تیز ہے، تو میں اپنی انگلی کو شمع پر رکھ دیتا تھا اور اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تو پورا جلا ہوا تھا۔ اس آگ سے زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی لذت مولا کائنات فرماتے ہیں گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہے، گناہ کا پچھتاوا بہت طولانی ہے۔ اب یہ دنیا ایسی ہے، دنیا تو کھینچے گی، دنیا تو گمراہ کرے گی، بلائے گی، اپنی طرف لے گی۔ آپ کو دیکھنا ہے، مجھے لینا کیا ہے اس سے؟ یہی دنیا ہے جہاں اللہ کے ولی بنتے ہیں، یہی دنیا ہے جہاں پر نمرود، فرعون، شداد بنتے ہیں۔ یہی دنیا، آپ کی مرضی، ہماری مرضی، ہم کیا بننا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اس کی بارگاہ میں آ جائے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اور جو پروردگار نے کہا اسے انجام۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقی بننا شرط ہے۔ متقی بننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ روزے جو رکھے، پروردگار قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جو آیات ماہ مبارک رمضان کے لیے کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا جیسے تم سے پہلے قوموں کو واجب کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار پرہیزگاری۔ دنیا کو اگر آپ صحیح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، مینیج کرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کریں۔ بغیر تقوی کے دنیا نہیں چلائی جا سکتی، کہیں نہ کہیں افراد اور تفریط ہو جائے گی۔ انسان کہیں پیسوں میں آگے نکل جائے گا، کہیں شہرت میں آگے نکل جائے گا، کہیں شہوت میں آگے نکل جائے گا۔ گمراہی تو بازار کھلا ہوا ہے، اور جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں گناہ تو آسان ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں گناہ کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو موبائل ہاتھ میں ہے آپ کے، اب تو سب آپ کے ہاتھ میں، اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کوئی اصل درمیان میں مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی زیادہ ضرورت ہے انسان خدا کی طرف متوجہ ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ وہ ہماری تربیت کرے، ہمیں اس قابل کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ خدا کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے لیے خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وہ پہلی شرط، خون کا بدل چاہتے ہو کر سکتے ہو، خون کی قربانی بسم اللہ۔ دوسری، ترک دنیا کر سکتے ہو،
تیسری شرط لقاء اللہ چاہتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، یہ تیسری شرط۔ امام ان کو لے کے گئے جو خدا سے ملنا چاہتے ہیں۔ مسلم نے اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے، حبیب نے مظاہر نے کہا کہ مسلم یہ مسکرانے کی رات نہیں ہے۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ ہے۔ ملاقات بس جانے ہو، ہم نے کبھی زندگی میں سوچا کہ خدا سے ملنا ہے؟ خدا سے ملنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں انسان کھو گیا ہے؟ کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، لیکن ہم پہچان رہے ہیں خدا کو؟ خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ نماز بھی تو میں اپنی خدا نخواستہ آپ تو نہیں کہہ رہا، آپ مجھ سے بہتر نمازی ہیں۔ نماز میری ایسی ہے جس میں دنیا کے خیالات ہیں۔ عادت کی نماز ہے، نماز انسان تو عادت کی نماز پڑھنی چاہیے، چلو شکر ہے یہ بھی پڑھتا ہی ہے، لیکن بہرحال ہے بھی خدا کہاں ہے؟ نماز میں تضرع ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مومنون میں کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خاشیت ہوتی ہے، کانپتے ہیں۔ میں کبھی نماز میں کانپتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی ابا ہٹ گئی، نماز ختم ہوئی، امام کے خادم نے کہا کہ مولا آپ نے توجہ نہیں دی، نماز میں آپ کی ابا ہٹ چکی تھی۔ امام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا، کس کے سامنے حاضر تھا، میں پہچان نہیں پایا۔ انسان جب خدا کو پہچان لے، معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا شخص کوئی بڑا افسر ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، تو آپ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو گے؟ اور خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہوں؟ توجہ چاہیے خدا کی طرف، جو نہیں ہے ہر چیز پہ توجہ ہے، بس خدا میں نہیں ہے۔ نماز ہے کیا ویسے؟ نماز دیکھیں، نماز تو یہ ہے کہ جب بندہ خالق سے گفتگو کرنا چاہے نا تو اسے نماز کہتے ہیں۔ جب خالق سے آپ کو بات کرنی ہو، وہ ملاقات کا دل چاہتا ہے، بات کرنے کا دل چاہتا ہے خدا سے، نہیں پروردگار میں دنیا سے، میرا تو دل چاہتا ہے بس میں دنیا میں لگا ہوں، موبائل سے باہر نکلوں تو میں نمازیں پڑھوں۔ ایسی ہے نسائی ذات موبائل میں بیٹھا رہتا ہے اور صبح اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ جانے محترم، روح اگر گناہوں کے بوجھ میں آ جائے تو بدن اٹھ نہیں سکتا، اور اگر روح پرواز کر جائے تو بدن جیسے بھی ان کو بھی لے جاتی ہے۔ روح کو بلند کرو، اصل روح ہے جو جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف واپس جائے گی۔ بدن تھوڑی جائے گا، بدن تو یہی رہ جائے گا، بدن تو جن کو آپ نے دفنایا ختم، بدن یہ نہیں جائے گا، وہ دوسرا بدن بنتا رہے گا۔ اصل روح ہے، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری روح پرواز کرے، اور اس کو ظاہر ہے محنت چاہیے۔ دنیا کو خوراک ہے، کھانا پینا، بدن کو خوراک، روح کو خوراک کتنی ہے؟ روح کو ذکر چاہیے، مناجات چاہیے، خلوت چاہیے۔ وہ میری زندگی میں کتنی ہے جانے والی؟ جو بزرگ روحیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اثرات کو مرتب کرتی ہیں۔ جتنے شہداء ابھی شہید عارف حسینی کی برسی کے ایام میں جانے محترم آپ دیکھیں نا، ایک شخص کتنا عرصہ ہو گیا شہادت میں۔ اس زمانے میں حکومت نے بات کرنے سمجھانے کے لیے کسی کو بھیجا شہید عارف حسینی کے گھر۔
جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ کپڑے دھو رہے ہیں. ان کہا کہ میں حکومت ان کا اندر بٹھاؤ، چائے پلاؤ. چائے پی کچھ نہیں، ملے جو لگا بھی. اس وقت جس نے بھیجا تھا کہاں بھائی بات ہوئی؟ کہا جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ ہماری بات نہیں بنے گا. ایسے لیڈر اس کو لیڈر پیدا نہ ہو پایا. یہ روح بزرگ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتی ہے. ہم اپنی زندگی کو کیا اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. استاد حرم پناہ بہت بڑے استاد تھے، کم المقدسہ میں ان کا ایک دوست تھا شہریار، کرچ کا رہنے والا تھا، تہران کے قریب شہر میں. مولا امام رضا علیہ السلام امام کی زیارت میں گئے. پہلی زیارت پہ حرم میں گیا، زیارت کر کے باہر نکلا، دیکھا جیب میں جو پیسے تھے نکال لیے، کسی نے گر گئے خالی. اب کھائیں کیسے؟ مسافر خانے میں رہنا ہے، واپس بھی جانا ہے، کیا کرے؟ فوراً واپس زری کے پاس مولا گیا. وہاں مولا میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے پاس آیا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، مجھے تو آپ سے چاہیے. گریہ کیا، توسل کیا، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا امام آئے. امام نے کہا کہ صبح فجر سے وقت فلانے حرم کے دروازے پہ پہنچ جانا، جو پہلا شخص اندر ہو اس سے اپنی حاجت بیان کرنا. پہنچ گئے، فجر کا وقت تھا، پہنچ گئے. دیکھا تو ایک شخص اندر آیا، اس کو جانتے تھے، اس کا نام تھا اسماعیل، اور لوگ اسے کہتے تھے بے نمازی. اسماعیل بے نمازی مشہور، لوگ جانتے، یہ بھی جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کسی بے نمازی سے کہیں کہ میں مدد کروں؟ نہیں مانگی. پھر زری پہ گئے، پھر وہی پیغام، فجر کا وقت، صبح جو شخص پہلا آئے اس سے بات کرنا. دوسرے دن پھر پہنچ گئے، دیکھا پھر وہی شخص اندر آ رہا، تو کہا کہ کوئی تو بات ہوگی. امام نے کہا، فوراً گئے، کہا مجھے امام نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو اس شخص نے کہا ہم تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہے ہوتے. لفافہ نکالا، انہوں نے پیسے گنے تو اتنے ہی تھے جتنے کھوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مولا کے مہمان ہیں، چند دن یہاں پر ہیں، جس دن آپ نے واپس جانا ہے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو خدا حافظ کروں. کہا ٹھیک ہے. طے شدہ وقت پہ پہنچ گئے، جگہ پہ پہنچ گئے، ان کا سامان اٹھایا، لے کر چلے. کہا کیسے جانا پسند کریں گے، عام راستے سے یا جلدی جانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی راستہ ہوگا ایسا، مجھے نہیں پتا، 1200 کلومیٹر دور ہے مشرق کرج سے. تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی جانا پسند کروں گا. کہا چلیں. لے گئے خرابے میں، ٹوٹی پھوٹی کوئی جگہ تھی. کہا تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند کریں. آنکھوں کو بند کیا، کچھ دیر بعد کھولا تو دیکھا کہ باغ ہے. کہا جگہ تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. غور کیا تو ان کا اپنا اناروں کا باغ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے امام سے توسل کیا، امام نے آپ کے پاس بھیج دیا. پلک جھپکتے آپ مجھے ہزاروں کلومیٹر دور لے آئے. تو یہ لوگ آپ کو بے نمازی کیوں کہتے ہیں؟ سوال تو یہی ہے، لوگ بے نمازی. کہا لوگ صحیح کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے، کیونکہ میں اپنی ہر نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھتا ہوں. امام زمانہ بآواز بلند ترین صلوات. جب انسان باطن صاف ہو جائے، جو ملاقات چاہتا ہو اسے مل جاتا ہے. میں چاہ ہی نہیں رہا، مجھے کہاں ملی. میں روز صبح اٹھ کے دعائے عہد پڑھتا ہوں، جبکہ معصوم کی روایت ہے، چھٹے امام کی روایت ہے. 40 دن جو دعائے عہد پڑھے، 40 دن، وہ مر بھی جائے تو قبر چڑھایا جائے گا. میں پڑھتا ہوں، میں آدھا وقت ہی نہیں کیا بڑے
اسی دعا کے اندر جملے ہیں اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، پروردگار مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، مجھے وہ رخ زیبا دکھا، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے غیبت کا فلسفہ ہے کہ امام سب کو نظر نہیں آتے، لیکن میں تو دیکھنا چاہوں امام کو۔ کیا کہیں گے امام کو قیامت والے دن؟ قیامت تو خیر ویسی بھی قریب، کون سی دور رہ گئی ہے کیا؟ من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے؟ قبر میں کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ من اماموں کا، امام کو پہچانا ہی نہیں۔ غربت تو یہی ہے نا، دیکھیں ہم روتے ہیں کہ مولا کائنات کو کوفہ والوں نے اکیلا چھوڑ دیا، کربلا میں امام حسین اکیلے رہ گئے، روتے ہیں نا، گریا کرتے، مظلومیت ہے۔ ہم نے امام کو کہاں چھوڑا؟ ہماری زندگی میں امام کہاں ہے؟ استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان کا واقعہ کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیل بجائی اور جو کیمرہ لگا ہوتا ہے تو اس میں ایک شخص سبز شال گلے میں ڈالے ہری اور نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا مہدی ہے۔ کہا مولا کہاں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا جلدی 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 چیزوں کو صحیح کیا، کہا 2-3 منٹ دیر ہو گئی۔ دروازے پر پہنچے، دیکھا امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں۔ خدا گواہ رہنا میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے مگر میرے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خود سوچے نا، ہم تیار ہیں؟ علی ابن میسیار دو چیزیں، پہلی تم نے دنیا بہت جمع کر لی، بہت تم نے دنیا جمع کر لی تھی اپنے لیے۔ دوسری تم صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرنا ایک تو زندگی کو بھی گھٹا دیتا ہے اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اب ہم زیارتوں میں بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے میں بھی جاتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں۔ ایسی ناراضگی کی عبادت کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات ہیں، مشکلات نہیں ہیں۔ جب آپ لوگوں کو دل دکھائیں گے، ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے تو مشکلات کیسے ہوئی؟ شخص جو ہے وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ میرا زندگی، میرا کاروبار خراب ہو گیا، میرا سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کوئی عمل کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پھر دیکھا وہ ان کو عالم کو کہا، وہ آقا آپ نے کہا تھا میرا کام نہیں ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک اور بزرگ جا رہے تھے، کہا ان بزرگ سے کہو تمہاری مشکل حل کر۔ کون تھا؟ رجب علی خیاط، عارف سے۔ ان کو کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے، میرا کام برباد ہو گیا ہے۔ کہا کسی وظیفے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے، تمہاری بہن کا شوہر مر گیا ہے، تم نے اس کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ دے دیا۔ 6 ماہ۔ کہا کیا کرو؟ کہا جاؤ ان کے لیے کچھ تحفے لے کے جاؤ، ہدیے لے کے جاؤ، ان کا دل خوش کرو۔ گیا اور تھوڑے دنوں میں سارا کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ معاشرہ اسی سے بنتا ہے، معاشرہ آپ اکیلے سے تھوڑی بنے گا، معاشرہ تو سوسائٹی سے بنتا ہے۔ تاکہ مولانا صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں برا کر رہے ہیں کہ کوئی اور برا کر رہا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ وہ کر رہا ہے، کرنے سے اس کا عمل ہے، آپ سے آپ کا عمل پوچھا جائے گا، آپ کا عمل کیسا ہے۔ آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ اس کو فالو کریں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے دل سے دنیا باہر نکلے گی۔ جس کے دل میں دنیا ہو وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ روڈ پہ آپ کو راستہ نہیں ملے انسان ناراض ہو جاتا ہے، پانی بڑی چیز، کپڑے گیلے ہو گئے ناراض ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو بندہ ناراض ہو گیا۔ دنیا ہے نا، یہ دنیا نہ ہو تو آدمی ان باتوں میں ناراض تھوڑی ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا طوفان گزر جائے، جو آخرت کے لیے زندہ ہو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہماری گرفتاری دنیا ہے، دنیا۔ مجھے بٹایا نہیں، میرا احترام نہیں کیا، مولانا بھی میری تصویر بڑی نہیں لگی پوسٹر پہ، مولوی تو اسی میں پریشان ہے، میرے اتنے لقب نہیں لگے۔ کیا
ہر بندے کی دنیا الگ ہے، الگ، اور آدمی اپنی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ کیسے اپنے آپ کو آزاد کرے؟ خدا لگا اللہ۔ استاد آیت اللہ گل پائے بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد سہلا میں مغرب کی نماز پڑھنے جاتا تھا، عشاء کی نماز، پھر مسجد سہلا کہاں ہے؟ کوفہ میں، خدا ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائے۔ مسجد سہلا معروف ہے، امام حاضر کے لیے بہت معروف مسجد ہے۔ کہا میں وہاں 2 گھنٹے نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، کام کرتا، اس کے بعد میں اپنے ساتھ اپنا کھانا لے جاتا تھا، رومال میں باندھ کے کھولتا تھا، کھاتا تھا، آرام کرتا تھا، پھر فجر سے پہلے اٹھتا تھا، تہجد پڑھی، فجر پڑھی اور واپس اپنے دروس پہ چلا جاتا۔ یہ میرا روٹین تھا اکثر۔ ایک دن میں گیا، میں نے نماز پڑھی، اعمال کی، جیسے ہی میں نے اپنا رومال کھانے کے لیے کھولا تو مجھے ایک جگہ سے جو اندھیرے میں گریے کی آواز آئی، اور میں نے دیکھا کہ شخص عربی اور فارسی میں مناجات کر رہا ہے، کبھی عربی بولتا ہے، کبھی فارسی بولتا ہے، اور گریے کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر رکتی ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر رکتی ہے، ایک دردناک آواز، افسوس کے ساتھ گریا۔ کہا میں اپنا کھانا بھول گیا، نہیں کھا پایا، ساری رات مبہوت رہا اس ادا کے اندر، تھک گیا، سویا بھی نہیں میں۔ پھر میں نے دیکھا فجر سے پہلے کچھ دیر تاریکی میں اس شخص نے کچھ نوافل پڑھے، پھر فجر پڑھی، پھر وہاں تقریبات پڑھی، پھر ذرا سی روشنی میں چلا گیا۔ میں نے مسجد کے خادم سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ احمد کربلائی، احمد کربلائی اللہ کلی حسین ہمدانی کے 3 شاگردوں میں سے ایک شاگرد، مشہور تھا، جب صبح پڑھاتے تھے تو مسکراتے تھے، طنز کرتے تھے، یعنی کلاس ایسی پڑھتے، کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا یہ شخص رات کو مناجات کرتا ہے۔ خادم نے کہا یہ اکثر جب مسجد میں خلوت ہوتی ہے یہ ساری رات گریا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میری بھی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر کسی کو پتہ تو نہیں ہے، ہر قدم موت کی طرف ہے، مجھے کبھی فرصت نہیں رات کو گریا کرنے کی، تو زندگی میں بندے کو رونا ہی نہ آئے خدا کے لیے۔ حدیث میں بیان ہوتا ہے خدا کو چند قطرے پسند ہیں، چند قطرے، ایک قطرہ شہید کا، پہلا خون کا جو زمین پہ گرتا ہے خدا کو بہت پسند، ایک جرعہ قطرہ جو انسان غصے میں نکل جاتا ہے یہ خدا کو پسند ہے، تیسرا قطرہ جو رات کو خوف خدا سے آنکھ سے گرتا ہے خدا کو پسند۔ مجھے کبھی فرصت ملی زندگی گزر رہی ہے، مناجات نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محترم، مناجات وہ وقت ہے، انسان کے پاس موبائل ہے، آج کل تو آپ سب کے پاس موبائل ہے، اتنے سارے ماشاءاللہ آپ نے موبائل لگائے ہیں، آپ کے پاس بھی فرصت پیدا کرے اور مناجات 5 عشرہ پڑھا کرے۔ اتنا امام کو کہتے ہیں کہ امام پر ظلم ہوا، امام پر ستم ہوا، امام 35 سال گریا کرتے رہے، مگر جو چیز امام نے دی ہے وہ تو پڑھے، امام نے صحیح میں سجادیاں دی، امام نے مناجات دی۔ مناجات آپ موبائل کی کوئی بھی اپلیکیشن جو آپ دعاؤں کی ہے، شیعہ ٹول کٹ ہے، ڈیوائن پلس ہے، امامیہ ایپ ہے، مفاتیح الجناح ہے، سب میں جائیں، دعاؤں کے سیکشن میں جائیں، تھوڑا سا اوپر نیچے کریں، 15 مناجات ہیں، 1 2 سے لے کر 15۔ پہلی مناجات مناجات تائبین، توبہ کرنے والے کی مناجات، وہ یہ خزانہ ہے، یہ زندگی گزر جائے اور انسان وہ جملے ادا نہ کرے جو امام نے بتائے تھے۔ کتنا انسان موبائل میں وقت ضائع کر دیتا ہے، کتنی خبریں، کیا ہوا، کتنی خبریں سنیں گے آپ، کتنی آپ کو دنیا کی نالج مل جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟
ایک دن موبائل بند کریں کیا قیامت آ جائے گی؟ یہاں تو انٹرنیٹ نہ آ رہا بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کاروبار تو میرے ہی تھا پوری دنیا میں جیسے لگ رہا ہے، بٹ کوائن تو سارے میرے ہی چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ جانے محترم تھوڑا اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو وقت کھولے اس مناجات کو، کوئی بڑی مناجات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی ہے، کبھی زندگی میں انسان اس کو پڑھے۔ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آیا، تو نے رحم نہیں کیا تو کون کرے گا؟ یہ خزانہ ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں سکھائے گی، یہ صرف امام حسین کی یونیورسٹی میں بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ بہتر ہوں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرہ بہتر ہوگا تو وہ آئے گا جو انتظار کر رہا ہے، وہ کس کے پاس آئے؟ اذان موت خود خدا کی بارگاہ میں انسان کے لیا کرے، مناجات کرے، مناجات بہت ضروری ہے، نجوا ہے، سرگوشی ہے، آہستہ آہستہ بات کرنا۔ مولا کو تو مانتے ہیں نا انسان، امام کو تو مانتا ہے انسان۔ کبھی زندگی میں فرصت ملی کہ جو مناجات امیر المومنین نے کی مفاتی کھولے تو مسجد کوفہ کے اعمال میں ایک مناجات ہے، اسے کہتے ہیں مناجات امیر المومنین۔ مولا کو مانتے ہیں، اتنا مولا مولا کرتے ہیں، نعرہ کرتے ہیں، حیدر حیدر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو امام نے مناجات کی ہے وہ کب پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سالم قلب لے کر آئے گا، اس کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، قیامت میں نہیں چھپا سکتے۔ یہاں تو اچھے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہاں تھوڑی پتہ چلے گا، وہاں تو سب عیا ہوگا، سب نظر آئے گا۔ ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ امام فرماتے مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا پروردگار کہ جبکہ تو میرا مولا اور میں تیرا بندہ؟ مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق۔ پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، مولا یا مولا۔ اذان محترم، لقا اللہ، خدا سے ملاقات حاضری۔ آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف میں ایک شخص کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی فرار کرتا تھا، ہر جگہ دنیا، دکانیں، توڑ پھوڑ، یہ، لیکن آقا قاضی کا احترام کرتا تھا۔ سید ہونے کی وجہ سے آیت اللہ غازی کے آگے کچھ نہیں کہتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا۔ ایک دن کہیں مل گیا، انہوں نے کہا کہ بات سنو، دوست ہونے کے ناطے میری بات مانو گے؟ کہا ہاں سید، کیوں نہیں مانوں گا؟ کہا دیکھو پھر آج ایسا کرو کہ تہجد کی نماز پڑھنا۔ اس نے کہا سید میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھوں گا۔ کہا نہیں آج کوشش کرو، آج تم فجر سے پہلے، فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں۔ کہا سید میں تو ساری رات کہوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کہا نہیں، تم ارادہ کرو، اٹھانا ہمارا کام ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے سید، میں وعدہ کرتا ہوں۔ گیا، اٹھا لیا، آج رات کو اٹھا، باہر نکلا، آسمان دیکھا، پانی دیکھا، حوض کا، گریا کرنے لگا۔ کہا پروردگار یہ تو وہ ٹائم ہے جہاں تیرے اولیاء تجھے عبادت کرتے ہیں، یہ تو وہ وقت ہے جہاں تیرے ولی تجھے سجدے کرتے ہیں۔ تو اتارا، وضو کا اتارا، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ ایک
ایک سجدہ ہے اللہ میں، کوشش کریں، مشکل نہیں ہے۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت، 2 رکعت صرف 1 رکعت وتر پڑھ لیں، کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ دنیا کے لیے جو رات کو جاگتے رہتے ہیں نا، میں منع نہیں کرتا، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے کھائیں پیے جائے، فیملی کو ٹائم، اچھی بات، لیکن اس کو بھی تو ٹائم دینا جس کے پاس جانا ہے۔ جانا تو اسی کے پاس ہے، مالک یوم الدین ہے، سب کچھ وہی ہے، ستار وہی ہے، قہار وہی ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، علیم ہے، بصیر ہے۔ اس کی بارگاہ میں آئے، اس کو نہیں سمجھے۔ آپ سوچیں نا وہ خود کیا ہے کہ جس کے لیے حسین کربلا آیا، کیا ہے جس کے لیے جوان علی اکبر دے دیا، وہ کتنا عظیم ہے۔ علی اصغر بھی آ رہا ہے، رک نہیں رہا کوئی نہ، دن کا پیاسا خدا تیرا دین بن جائے، حسین سب کچھ قربان کر دے، کم مصیبت تھی کیا کربلا، عظیم مصیبت ہے۔ آسان نہیں تھا کہ جسے چکیاں پیس کے پالا، عاشور سب چلے گئے، زہرا کا لال تلوار کے سہارے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی جواب نہیں دیتا، اکیلا رہ گیا بہن کے خیموں میں، ودا کیا، بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو دی، کیا گفتگو کی خدا جانتا ہے، خیموں سے باہر نکلے، سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن ابن زہرا، آہستہ چلو زہرا اکیلا، ماں کی آخری نشانی ہے نا، جا رہی ہے، آہستہ چلو زہرا اکیلا، آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو ودا کر کے آیا ہوں، کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا، امام نیچے آیا، بہن نے بیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کیا، ماں جانتی تھی میرا بیٹا کند خنجر سے ذبح ہے، تھوڑی دیر گزری، کس طرح امام زین سے زمین پر آئے، سنتے ہیں نا کہ نہ امام زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، سواری خیموں کے پاس آئی، اہل حرم سمجھے کہ شاید امام پلٹ آئے، اب کیا دیکھا، روزنا تو اکیلا ہے، بہن نے امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہجوم اتنا تھا، جس کے پاس جو تھا لے کے آیا، اور سیدہ کی کمائی لوٹ رہا ہے، بہن کو نظر نہیں آیا، بہن اونچائی پہ چڑھی ہے، اور اوپر سے اب دیکھا مگر دیر ہو گئی، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا،
कुंज खंडर से ज़रबतें लगा रहा है। अज़दारान मोहतरम न काट पाए, अमानत की सर को तन से जुदा किया। शायर कहता है खेमों से कत्लगाह तक दौड़ती रही, हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। शिविर के हाथ में इमाम का सर था, हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी और कटी हुई रगों से खून टपक रहा था। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। अज़दारा ने मुसीबत अगर आशूरा में रुक जाती तो क्या बात थी, मुसीबत तो आशूरा से शुरू हुई। दिन गुजर गया, रात आई, शामे गरीमा। बीवी ने बच्चों को गिनना शुरू किया, देखा एक बच्ची नजर नहीं आती। बीवी ने मक्तल का रुख किया, क्या देखा रात की तारीकी, सर बुरीदा बदन पड़े हुए, एक बदन पर बच्ची सो रही। बीवी ने बच्ची को उठाया, बेटा क्या कर रही है? कहा फूफी जान आप जानती है मुझे बाबा के सीने पे सोने की आदत है। मैं कहूँगा जनाब सकीना आज आखिरी रात छोले, फिर सीना नहीं मिलेगा। वक्त गुजर गया, बस 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 बड़ा आपने गिरिया क्या, खुदा कबूल करे। बस एक मराइल भाई आप ऐसे हैं, क्या करें। अल्लाह ताला ने मोहतरम इसी बच्ची से तवस्सुल किया करें, हमारा जाना है ना, इसी बच्ची से तवस्सुल किया करें। मैं हमेशा बीबी से तवस्सुल करता हूँ, बीबी अपने बाबा की ज़ियारत करा दे। क्यों? क्योंकि बच्ची की हसरत दिल में रह गई। बहुत हसरत थी इसे करबला जाने की, बहुत हसरत थी ये मदीना जाती। ये शाम के जिंदान में अपने भाई से यही पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? बहन ये अपने घरों को जाते हैं, भैया हम कब घर जाएंगे? बस शाम का दरबार है। अज़दारा ने मैं बड़ी तेजी से शाम ले आया, ये इतनी तेजी से आए नहीं थे। 3 दिन बाजार खड़े रहे, तो मेरा इमाम गरीब इमाम बीमार इमाम, हाय शाम हाय शाम हाय शाम। शाम का दरबार है, यजीद मस्जिद पे बैठा, तख्त पर इमाम का सर रखा हुआ। अज़दारा ने मोहतरम हाथ में छड़ी है, बच्ची छुप छुप के देख रही, छुप छुप के देख, ये मेरे बाबा के साथ क्या कर रहा है। बस शाम के जिंदान में जाने की देर थी, बच्ची बाबा 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 करती रही। शोर जब बुलंद हुआ ना, कहा आवाज कैसी? कहा बच्ची बाबा कर रही। कहा जाओ बच्ची को बाबा दे दो, किसी बच्ची को ऐसे बाप न मिले। बेटियों वालों आप भी जब घर जाते होगे सफर के बाद, तो छोटी बेटी आती होगी ना, पूछती होगी बाबा, बताती होगी इतने दिनों में बाबा क्या हुआ। इस बच्ची को भी बड़े दिनों बाद बाबा मिला, कष्ट का कपड़ा हटाया, खाक में अटी जुल्फे, चेहरों पर जख्मों के निशान थे, लबों पे ताजा छड़ी के निशान थे। बच्ची ने बड़े दिनों बाद बाबा देखा था, लबों से लबों को मिलाया, बच्ची शुरू हो गई बाबा। आपके जाने के बाद खेमे जल गए बाबा, बाबा दामन जल गया, पानी मांगू तमाचे पड़ते थे बाबा, गोशवारे मांगते मैं खुद दे देती। बाबा करते करते बच्ची खामोश हो गई। बीबी ज़ैनब समझे बच्ची सो रही होगी, मगर देखा एक तरफ सर है, एक तरफ बच्ची है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ عزیزان محترم، جب جناب زینب گئی نا اربعین پہ، خدا ہم سب کو اربعین لے کے جائے، کربلا پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پہ گرا دیا، کہا بھائیا سب لے آئی ہوں، ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی۔ ارے ابھی بھی بچی شام کے زندان سے یہ کہتی ہے، اے میرے بابا کے ظاہرو، کربلا جانا، میرا بھی سلام میرے بابا۔